ناظرین، انڈیا کی جانب سے یہ جو ایگریشن پاکستان کے اوپر ریسنٹلی مسلط کیا گیا پچھلے 3-4 روز سے لے کے، جس میں انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور تاریخی ذلت اور تاریخی شکست ان کو نصیب ہوئی ہے، اس حملے کی وجہ جو انڈیا کی جانب سے بتائی جا رہی تھی، جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا انڈیا کی جانب سے، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ پہلگام کا جو پاکستان کا علاقہ ہے جس پہ انڈیا کا قبضہ ہے کشمیر کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ پہلگام کے اندر جو حملہ ہوا تھا جس میں 26 انڈین شہری مارے گئے تھے، تو اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ پاکستان تھا، یہ حملہ انہوں نے کرایا تھا، اسی لیے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے ہم نے۔ اب آج جب سیز فائر ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جو کہ انڈیا کی فرمائش پہ ہوئی ہے، انڈیا کی جانب سے اپروچ کیا گیا تھا امریکہ کو، اور ان کے کہنے پہ پاکستان نے یہ سیز فائر کی ہے، تو آج سیز فائر والے دن کیا ہوا ہے یہ ذرا دیکھیے۔ اکنامک ٹائمز کی یہ رپورٹ، سولجر انجرڈ ان ایکسچینج آف فائر وتھ سسپیکٹ ٹیررسٹ آؤٹ سائڈ آرمی کیمپ ان جموں، یعنی جو واقعات وہ پہلے پاکستان سے جوڑتے تھے کہ جی یہ پاکستان نے کروائے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں نا یہ ان کو، کشمیر کے اندر جو لوگ ریزسٹنس کرتے ہیں، تو سیز فائر والے روز بھی وہی واقعہ ہوا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو اسٹیٹس کو سیم ہے، وہاں پہ کچھ تبدیل نہیں ہوا انڈیا کے لیے کشمیر میں، پھر یہ اتنی ساری جو بے شرمی دکھائی گئی، شہروں کے اوپر پاکستان میں جو میزائل اور ڈرونز مارنے کی کوشش کی گئی، اس ساری کارروائی سے پھر حاصل کیا ہوا انڈیا کو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، مین وائل یہ جو ایک تاریخی فتح پاکستان کو آج نصیب ہوئی ہے انڈیا کے اوپر، جس میں پاکستان نے ٹوٹل ایئر سپریمیسی حاصل کر لی ہے، پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر ایئر ڈومیننس رکھتا ہے، انڈیا کے اوپر بھی، اور الیکٹرانک وارفیئر کی ڈومیننس پاکستان کے پاس آ چکی ہے، کافی زبردست قسم کا پردرشن رہا پاکستان کا، اور سائبر وار کی جو ڈومیننس ہے وہ بھی پاکستان کے پاس آ چکی ہے۔ یہ تینوں جو شعبے ہیں اس میں تو پاکستان نے کمال کی مہارت دکھائی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود انڈیا کے جو سنجیدہ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے لگے ہیں۔ یہ تیجسوی پرکاش صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے انڈیا کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے آج اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اے مومنٹ آف ڈیپ ہیومیلیشن فار اس، یہ پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹس کا نیچے وہ فوٹو لگا کے اور لکھ رہے ہیں کہ 3 پاکستان ایئر فورس پائلٹس wrote farewell letters before what was expected to be a suicide mission striking 3 of our major air bases. Against all odds, they hit their targets and returned safely. We, with all our radar, might and preparation, couldn't stop them. They came, they struck, they left, and we watched. آئے، مارا، چلے گئے اور ہم اس کو دیکھتے رہے۔ مین وائل آج پاکستان کے اندر فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ جو تصویر آپ اپنی اسکرین پر یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ پاکستان کا جھنڈا لے کر تو شہروں میں گشت کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں پشاور کے اندر جو ہے وہ وکٹری ڈے منایا گیا ہے، اور اسی طرح کی جو سینز ہیں وہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی آج نظر آئے۔ مین وائل شہباز شریف جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، انہوں نے انڈیا کے اوپر آج وکٹری کلیم کی ہے آفیشلی۔ اسکرول نے رپورٹ کیا ہے، پاکستان پرائم منسٹر کلیمز ہسٹوریکل وکٹری اوور انڈیا۔ ناؤ یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوا اچانک سے انڈیا کو کہ انہوں نے ود ان فیو آورس سیز فائر جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی، ود ان فیو آورس، ایسا کیا ہوا ہے؟ عالمی میڈیا یہ رپورٹ لگا رہا ہے کہ امریکہ کو کچھ ایسی سینسٹیو انفارمیشن ملی جو کہ وہ ریویل نہیں کر رہے، لیکن ان کو پاکستان کے حوالے سے ایک سینسٹیو انفارمیشن ملی کہ اگلا جو موو پاکستان پلان کرنے جا رہا ہے اس سے ایسکیلیشن لیول جو تھا کئی گنا زیادہ بڑھنے والا تھا۔ پاکستان واز ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ، مطلب وہ ارینجمنٹس کر رہے تھے، تیاریاں پکڑ رہے تھے اس کی، سم تھنگ بگ واز گوئنگ ٹو ہیپن، اور یہ ان کو پتہ چلا امریکنس کو، اور یہی چیز پھر امریکنس کی جانب سے مودی کو کنوے کی گئی، اور ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس نے خود بات کی مودی سے اور کہا کہ تم پاکستانیوں کو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو اور ان کو بتاؤ کہ کام ڈاؤن رہیے، ہم لوگ ایک حد سے زیادہ ایسکیلیشن لیول نہیں بڑھائیں گے۔ اب وہ کیا انفارمیشن تھی اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں لگائی گئی، لیکن CNN نے بھی اس پہ لکھا ہے، کئی سارے اور ویسٹرن نیوز آؤٹ لیٹس نے بھی لکھا ہے کہ امریکہ کے پاس پرسائز ایسی انٹیلیجنس تھی پاکستان کے نیکسٹ موو کے حوالے سے کہ جس کے بعد وہ بہت ہی پینک میں آ گئے، وہ خود بھی امریکنس،
اور انہوں نے نریندر مودی صاحب کو جب یہ بات بتائی تو ان کی سرکار بھی پینک میں آ گئی۔ ایز دا ریزلٹ انڈیا کی جانب سے امریکہ کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر کروا کے دیجیے۔ انڈیا نے ریکویسٹ کی اور اس ریکویسٹ کو پھر پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کیا امریکنس نے۔ شروعاتی طور پر پاکستانی ریلیکٹنٹ تھے کیونکہ اجیت دوال صاحب 2 روز تک اس طرح کی کامیڈی کرتے رہے تھے۔ ایران کے ایمبیسیڈر کو بولے کہ ہم تو سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر نیکسٹ ڈے میزائل ڈال دیا تھا نور خان ایئر بیس کے اوپر۔ تو پاکستان انٹرسٹڈ نہیں تھے سیز فائر کے اندر، لیکن پھر امریکہ کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے ایک ڈپلومیٹک پریشر پاکستان کے اوپر آیا ہے اور انہوں نے اس ریکویسٹ کو مانا ہے، انڈیا کی اس ریکویسٹ کو، کہ فی الحال اس جنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔